اگر ہم کورٹس کے مناظر پر روشنی ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سب سے درد بھرا منظر فیملی کورٹس کا ہوتا ہے، جہاں معصوم بچے آنکھوں میں مایوسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کی منزل کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ماں کے پاس گئے تو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر باپ کے پاس رہے تو ماں کا پیار نہیں مل سکے گا، اور یوں میاں بیوی اپنی انا اور بے وجہ کی لڑائی کی بدولت معصوم بچوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ پاکستانی قانون گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے مطابق 7 سال کی عمر تک کے لڑکے کی کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی، اور اگر لڑکی ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی اس کی کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی۔ اس قانون سے ہٹ کر جو عام پریکٹس میں اصول چلتا ہے جس کے تحت عدالت بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتی ہے، تو وہ اصول ویلفیئر آف دی مائنر ہے، یعنی بچوں کی بھلائی کس کے ساتھ رہنے میں ہے، مطلب کہ بچے کی پرورش کون اچھے سے کر سکتا ہے، تعلیم و تربیت کون بہتر کر سکتا ہے، اور کون معاشی جسمانی طور پر یہ کردار ادا کرنے کے لیے فٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر والد شراب کا نشہ کرتا ہے تو اس کو بچوں کی کسٹڈی کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اگر ماں کا کردار ٹھیک نہیں تو اس کو بچوں کی کسٹڈی نہیں ملے گی، چاہے بچے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ عدالتی فیصلہ جات میں یہ اصول ملتا ہے کہ اگر والدہ نے دوسری شادی کر لی تو بچوں کی کسٹڈی کا حق کھو دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کے دوسرے خاوند کا بچوں سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ اچھے سے بچوں کا خیال نہیں رکھے گا، یا اگر نابالغ لڑکی ہے تو وہ اس لڑکی کے لیے نامحرم بھی ہوگا۔ اس لیے دوسری شادی کی صورت میں بچوں کی کسٹڈی والد کو مل سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر والدہ عدالت میں ثابت کر دے کہ اس کا پہلا شوہر بد کردار ہے، نشہ کرتا ہے، کماتا نہیں ہے، بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں کرے گا، تو اس صورت میں بچوں کی کسٹڈی والدہ کے پاس رہے گی، اب چاہے اس نے دوسری شادی کر لی ہو، کیونکہ جیسے پہلے بتایا بچوں کی کسٹڈی کا صرف ایک اصول ہی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ ویلفیئر آف دی مائنر ہے، لیکن پھر بھی بچوں کا خرچہ اخراجات ادا کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہی ہوگی، چاہے بچے والدہ کے پاس ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ لڑکا جب تک 18 سال کا نہیں ہو جاتا اور لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک بچوں کا والد خرچہ دینے کا پابند ہے۔